اور جو شفقت آپ نے ہم کو دکھائی اور جو بھروسہ آپ نے ہم پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے گا، ہم آپ کے اس بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ ہم آپ کی محبت کی لاز رکھیں گے، اور آپ نے جو بے لوث محبت کے مظاہرے کیے اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور مجھ کو یہ بات اور پیغام ہم کو ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف گجرات بلکہ سوراشٹرا، پوربندر اور منگرول، جوناگڑھ، ان تمام مقامات پہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی محبت اور دعاؤں کے باعث آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں کامیاب اور کامران کرے گا۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے میرے ساتھی امتیاز جلیل صاحب کی تقریر کو سنا، محترم جناب صابر بھائی صاحب، اور ایک تفصیلی بات جناب سلیمان صاحب نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں آپ کے درمیان میں صرف اس لیے کھڑا ہوں، اس بات کو دہرانے کے لیے کھڑا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں مسلمانوں کو، السنکھیک سماج کو، یا دلت سماج کو، یا آدیواسی سماج کو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہو، تو ان کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے، تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کے ناجائز ظلم کا خاتمہ ہو، تو آپ کو ایک ایسے نمائندے کی ضرورت ہے جو پولیس کی ناجائز ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گجرات کی ویدھان سبھا میں آپ کے شہر کی، آپ کے ضلع کی تکلیف کو کوئی اٹھائے، تو آپ کو ضروری ہے کہ اب کی بار آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پوربندر کے گوسابر گاؤں کے ان 600 مسلمان جنہوں نے گجرات کی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور یہ کہا کہ ہم اجتماعی طور پر مرنا چاہتے ہیں، ہم کو کورٹ اجازت دے، میں ان 600 لوگوں سے جو گوسابر گاؤں کے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے اس بات کو کہ گجرات کی سرکار نے آپ کو اپنی کشتیوں کو ڈاک کرنے کی اجازت 2016 سے نہیں دے رہی ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ اس گاؤں کے 600 مسلمان جو 100 سال سے وہ کشتیاں سمندر میں چلا کر مچھلی پکڑتے ہیں، آج وہ اتنے بے بس اور مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کو کورٹ میں جا کر کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل اگر آپ کے درمیان میں آتے ہیں تو یہی چیز کو ہم آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ان نامصائب حالات ہیں، میں جانتا ہوں کہ نفرت کا طوفان ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں،
اگر ہم حالات کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیں گے، اگر ہم نفرت کے طوفانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، تو پھر آنے والی نسل کو ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ آج جو اس جلسے میں معصوم بچے ہیں، ان کے مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی آپ اور ہم کو لڑنا ہے۔ جس طرح ایک مچھیرا مچھی پکڑنے کے لیے سمندر کی لہروں کے خلاف اپنی کشتی کو لے کر جاتا ہے، جس طرح ایک کشتی سمندر میں اس کے لہریں آتی ہیں تو کبھی کشتی اور اوپر نیچے ہوتی ہے، مگر کشتی میں بیٹھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں طوفان کی وجہ سے اور لہروں کی شدت کی وجہ سے میں اپنی کشتی کا رخ نہیں موڑوں گا۔ میں گجرات کے میرے مظلوم مسلمان بھائیوں سے، دلت بھائیوں اور بہنوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے مقابلہ ہم کو اور آپ کو مل کر کرنا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر اسد الدین اویسی جانتا ہے۔ آپ صرف اتحاد اور متحد ہو جائیے، ہم ایک چراغ جلائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ایک چراغ جلائیں گے۔ وہ چراغ کی روشنی صرف مسلمان کے تک نہیں بلکہ ہر اس کمزور تک پہنچے گی، چاہے وہ دلت ہو یا ہمارا ہندو بھائی ہو، جو پیڑت ہوگا، جو کمزور ہوگا، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو کچلا جا رہا ہے، مجلس اتحاد المسلمین اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ہم مذہب کے نام پر کام نہیں کرتے، اگر کسی سے ناانصافی ہوتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کا پیغام دینے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے برسوں کانگریس پارٹی کا ساتھ دیا، آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ کل تک آپ کے پاس وکلپ نہیں تھا، آج آپ کے پاس ایک وکلپ ہے۔ آج صابر بھائی اور سلیمان بھائی آپ کے درمیان میں، آپ نے برسوں کانگریس کا ساتھ دیا تو کبھی بھاجپا کا ساتھ دیا۔ میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ گجرات میں آپ کو ایک مرتبہ اسد الدین اویسی کا ساتھ دیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے مسائل، آپ کے حقوق کو ہم دلائیں گے۔ ہمیشہ جب چناؤ آتا ہے تو کہا جاتا ہے، خاص طور سے دلت بھائیوں سے اور مسلمانوں سے، کہ اپنی گردن کو اگر بچانا ہے تو تم کو کانگریس کو ووٹ دینا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں گردن کی یا پیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے جسم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں کے مستقبل کو اگر اچھا کرنا ہے تو آپ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ جب ہم یہ مستقبل کے لیے کام کریں گے، ہم برسوں سے صرف گردن بچانے کا کام کر رہے ہیں، نہ گردن بچتی، نہ ہاتھ بچتا، نہ ہمارا پیٹ بھرا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمہوریت ہے، لوکتنتر ہے، اور ہم کو اور آپ کو مل کر ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں منگرول کے، کہ بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان تو بنا دیا، مگر بابا صاحب نے کہا کہ سمویدھان تو میں بنا دیا ہوں، مگر اگر تم کو عزت کی زندگی گزارنا ہے، تم کو تمہارا حق حاصل کرنا ہے، تم کو اگر تمہارے بچوں کے تعلیم کا، روزگار کا انتظام کرنا ہے، تم کو اگر انصاف چاہیے، تم کو اگر عزت چاہیے، تم کو اگر ظلم کا خاتمہ کرنا چاہیے، تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا کہ سمویدھان تو میں بنا دیا، مگر تم کو تمام چیزیں اگر حاصل کرنا ہے تو تم کو سیاسی طاقت حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر سمویدھان میں جو برابری کی بات کہی گئی، سمویدھان میں جو بھائی چارگی کی بات کہی گئی، سمویدھان میں جو تمام لبرٹی، آزادی کی بات کہی گئی، یاد رکھو امبیڈکر نے کہہ دیا یہ تمام چیزیں صرف سمویدھان میں ایک لفظ کے طور پر رہیں گی۔ اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو حقیقی معنوں میں
تو آپ کو اپنی سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ایک درمندانہ اپیل ہے کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے، صابر بھائی اور سلیمان بھائی کے ہاتھ کو مضبوط کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پور بندر کے وہ 100 ہمارے بھائی جو آج مایوس ہیں، میں آج کے ان جلسے سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ مایوس مت ہو، ہم لڑیں گے آپ کے لیے، ہم آپ کی آواز بنیں گے، مگر ہرگز آپ اس طرح کی بات مت کریے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہم خودکشی کریں گے۔ آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کا آپ نے ساتھ دیا تو کبھی بی جے پی کا ساتھ دیا، اب کانگریس پارٹی کے لوگ کل سے منگرول میں اور پور بندر میں یہ پکارنا شروع کر دیں گے کہ اویسی آیا ہے تو بی جے پی کو جتانے کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھ لینا، کل سے شروع ہو جائیں گے۔ اور ہمارے آنے سے پہلے سلیمان بھائی بتا رہے تھے کہ کانگریس کے ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اویسی آئے گا تو یہاں پر دنگا ہوگا، اویسی آئے گا تو مدرسوں کو خطرہ ہوگا۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا 2002 کا دنگا میری وجہ سے ہوا تھا؟ جب کانگریس کی سرکار تھی گجرات میں تو 1969 کا دردناک دنگا میری وجہ سے ہوا تھا، 1980 کا فساد میری وجہ سے ہوا تھا، بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو فساد ہوا میری وجہ سے ہوا۔ میں ہمارے کانگریس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کی بکواس مت کرو، سیاسی طور پر مقابلہ کرو، مگر میں خوش ہوں کہ ابھی ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا پور بندر، سوراشٹرا میں اور منگرول میں، تو کانگریس پارٹی کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی پہلی نشانی ہے، یہ ہماری کامیابی کا پہلا سگنل ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہاردک چھوڑ کر چلا گیا کانگریس کو تو کیا صابر بھائی نے اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر بریانی اور بوٹی کھلائی تھی کیا؟ اگر کانگریس کے 12 ودھائک جیت کر نریندر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہے تو کیا صابر بھائی اور سلیمان بھائی سے شکر لے کر گئے تھے پوچھ کے کہ چائے میں ملا کر پینا ہے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر ڈر اور بی جے پی اور کانگریس کو کیا ہے؟ ان کو ڈر صرف یہی ہے، بی جے پی سے پوچھیں گے تو بی جے پی بولیں گے اویسی ایک نیا جنہ ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم، بی جے پی کو یہ نہیں معلوم کہ جب ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو اویسی کی طرح مسلمان جنہ کے خلاف اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہم نے پاکستان کو نہیں مانا، ہم بھارت کو ہی مانتے آئے اور مانتے رہیں گے، مگر بی جے پی بولتی نہیں، یہ ایسا بولتا ہے۔ ارے اگر بولنے کی وجہ سے تم کو درد ہو رہا ہے تو جواب دو نا، میں جو کہہ رہا ہوں، مگر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ شدت پسندی کی بات کرتا ہے، کبھی بی جے پی اور کانگریس کے لوگ بولتے ہیں کہ اویسی کسی مذہب کا خلاف ہے۔ میری ایک تقریر دکھاؤ، میں راجنیتی میں پچھلے 27-28 سال سے ہوں، میں 2 مرتبہ کا ودھائک تھا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 مرتبہ رکن پارلیمان منتخب کروایا۔ میری تقریر کا ایک جملہ دکھاؤ جو میں نے کسی مذہب کے خلاف کہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں کسی مذہب کے خلاف نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، میں مودی کے خلاف تھا اور جب تک زندہ رہوں گا مودی کے خلاف۔ میں آر ایس ایس کے خلاف تھا اور زندگی بھر آر ایس ایس کے خلاف رہوں گا۔
گاندھی کو مارنے والوں کے ساتھ میں کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا. میں گاندھی کے مارنے والوں کو بھارت کا سب سے بڑا دہشت گرد کہتا اور کہتا رہوں گا. میں کانگریس کے خلاف ہوں اور رہوں گا اس لیے کہ کانگریس نے ہی مسلمانوں کا اور دلتوں کا بیڑا غرق کیا. یہی کانگریس نے مسلمانوں کو برباد کیا. میں جانتا ہوں کانگریس پارٹی کو. جتنا قریب میں تھا کوئی نہیں تھا کانگریس پارٹی کے. آندھرا پردیش ریاست تھی، بلکہ جب چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر تھے اور نائیڈو نے واجپئی حکومت کی کا ساتھ دیا تو ہم نے ان کے خلاف کام شروع کیا تھا. میں کانگریس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور کانگریس پارٹی اور بی جے پی نہیں چاہتی کہ بھارت میں دلت اور مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ابھرے. یہ دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ڈراؤ، ان کو الجھا کر رکھ دو ان کے مسائل میں، ان کو بتاؤ کہ تمہاری گردن کا خطرہ ہے، تمہارے فلاں گھر کا خطرہ ہے. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے تو ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے؟ بتاؤ کون ان کی لڑائی لڑے گا؟ تو آج آپ کو اٹھ کر متحد ہونا پڑے گا اور اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم کو اپنی مسائل کو حل کرنا پڑے گا. یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جب تک آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کے مسائل ہرگز حل ہونے والے نہیں ہیں. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ آج ہم نے الحمدللہ معزز علماء اکرام سے ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی. وہاں پر ہم سے سوال کیا گیا کہ آج ہم گجرات میں 3 مسلمان MLA جیت کر آتے ہیں تو کل کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کل کیا ہوگا اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، مجھے علم غیب نہیں ہے، مگر اس بات کا تو آپ کو وعدہ کر سکتا ہوں کہ 3 جگہ صابر بھائی کی قیادت میں، سلیمان بھائی کی قیادت میں گجرات کی ویدھان سبھا میں اگر آپ تمام لوگ متحد ہو جائیں گے تو 3 کی جگہ ہم 10 کو جتا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجانے کی طاقت آپ اور ہمارے پاس ہے. اور یہ جو 3 جیت کر گئے، کبھی ان کی زبان پر نام آیا دلتوں کا، مسلمانوں کا، ظلم کا، ناانصافی کا؟ یہ تو وہاں پر جا کر ایسا بیٹھتے ہیں کہ جیسا کسی شادی میں بیٹھتے ہیں کہ اب کھانا کب کھانا ہے، کھا کے گھر جائیں گے. کبھی اٹھایا مسائل ویدھان سبھا میں، کبھی پوچھا کہ پور بندر کے یہ ہمارے مچھیرے بھائی 2016 سے ان کی کشتی کو ڈاک کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ کبھی پوچھا کہ جس شیتر سے وہ ودھائک بنتے وہاں کے مسائل کو اٹھایا؟ یہ جیتتے کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے نہیں جیتتے، یہ اپنی انانیت کے لیے، اپنی انفرادیت کے لیے جیتتے ہیں. اگر کل صابر بھائی کی قیادت میں مجلس کے 8-9 MLA جیتیں گے تو یہ صابر بھائی کی انفرادیت نہیں کامیاب ہوگی، یہ اجتماعی آپ کی کامیابی ہوگی، ہماری بہنوں کی کامیابی ہوگی، ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ بات، یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اور الحمدللہ احمد آباد کے بلدیہ کے الیکشن، مڈاسا، بروج اور گودرا کے بلدیہ کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے جناب صابر بھائی کی قیادت میں ہمارے اراکین بلدیہ کو اللہ نے کامیاب اور کامران کیا. ہمارے کامیابی کا سفر تو شروع ہو چکا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ویدھان سبھا کے اسمبلی کے الیکشن میں بھی، انتخابات میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو اتارے گی. ہم الیکشن لڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج آپ نے محبت کے مظاہرے کیے،
जिस तरह आपने आज दुआओं से हमको, आपकी दुआओं से हमको सरफराज किया, हमको दुआएं दी, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंगरौल हो या सौराष्ट्र हो, एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा। मंजलिस पार्टी लड़ेगी, मंजलिस पार्टी दलितों का, दलित भी हमारा साथ देंगे, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू सेकुलर भाई भी हमारा साथ देंगे, और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी हमारा साथ देंगे। तो आप इन बातों में मत जाइए कि 3 है, 3 का क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, वो 3 को बाजू करो। अगर आपके 9 जीत कर जाएंगे तो वो जो गुजरात की विधानसभा में जब आपके हक के लिए आवाज उठाएगा आपका विधायक मंगरौल का, तो आपको उसकी आवाज यहां पर सुनाई देगी। जो गुजरात की विधानसभा में पुकार कर कहेगा कि गरीबों से इंसाफ होना चाहिए, तो आज वो आपकी कानें जो तड़प रही हैं, जो आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरा भी कोई नुमाइंदा जाकर गुजरात की विधानसभा में मेरी तकलीफ को बयान कर सके, मेरे उम्मीदों को पूरा कर सके, मेरे ख्वाबों को अमली जामेनामा पहना सके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करती रहेगी। मगर शर्त सिर्फ इस बात की है कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जानता हूं कि 27 साल से भाजपा की सरकार है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक सच्चाई को बयान करने की इजाजत दीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हुकूमतों को बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते हुकूमतों को। मेरी इस बात को याद रखो। आप लोग आएंगे आपके पास, जैसा जैसा चुनाव करीब आएगा, आकर आपसे कहेंगे हुकूमत को बदलना है, सरकार को बदलना है। अरे बताओ, पिछले आखिरी मर्तबा एक मुसलमान लोकसभा के लिए कब जीता था गुजरात में? 1984 में। उसके बाद कितने पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए? 89 का इलेक्शन हुआ, 91 का इलेक्शन हुआ, 96 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 2004 का हुआ, 2009 का हुआ, 2019 का हुआ, यानी 8 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए और एक भी मुसलमान लोकसभा से गुजरात से नहीं जीतता। और तब भी बीजेपी कहती है कि नहीं नहीं, हम सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। किसी को टिकट नहीं देती बीजेपी, और कांग्रेस दूसरी तरफ बोलती ए ओवैसी आया, इसकी बातों में मत जाओ। मैं पूछ रहा हूं, 9 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, क्यों नहीं जीतता? तुम टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो। एक तरफ बीजेपी टिकट नहीं देती है, दूसरी तरफ कांग्रेस बोलती है कि आपको देने से क्या फायदा, आप सिर्फ वोट डालते रहो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, वोट लेने वाले हमको बनना पड़ेगा। और जो लोग बार बार तंज करते हैं, ये संघ परिवार के बीजेपी के लोग मुसलमान का नाम लेके बोलते ए अब्दुल पंचर बनाने वाला है, बोलते हैं ना। अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, मगर अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है कि कल तक जो पंचर बनाता था उसका बेटा पंचर ना बनाए, बल्कि काबिल और तालीम याफ्ता बने। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए।
عبدل تو بنا چکا مگر عبدل کا بیٹا روڈ پر نہیں بیٹھے گا. عبدل تو منڈی پر فروٹ بیچتا تھا مگر اب عبدل کا بیٹا فروٹ نہیں بیچے گا. اس کو خواب دکھاؤ. میرے عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں، خواب دیکھنا شروع کرو. خواب جب دیکھو گے تو تبھی تو پورا ہوگا. مگر یہ تمام لوگ، یہ ظالم لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم کو اجازت نہیں ہے خواب دیکھنے کی بھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو. ان خوابوں کو آپ اور ہم مل کر پورا کریں گے. اللہ کی ذات پر توکل کرو، ان خوابوں کو ہم پورا کریں گے. ارے کب تک ہم ناانصافی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم ظلم کا شکار رہیں گے؟ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم خوف کی زندگی گزاریں گے؟ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، تم غیور ہو، یاد رکھو نوجوانوں. اپنے حوصلوں کو بلند رکھو نوجوانوں. یہ لڑائی جو صابر بھائی لڑ رہے ہیں، یہ تمہارے مستقبل کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ کی رہبری کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ متحدہ طور پر گجرات میں مجلس کو مضبوط کریے. ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل مجلس کے مخالفین کہیں گے کیا ہوگا اگر تمہارے 7-8 جیت کر چلے گئے؟ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، وہ ہم سے پوچھو انشاءاللہ تعالی. اور جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. کوئی کہے گا کہ 7-8 سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر 100 جیت جائیں گے یا 90 جیت جائیں گے. ارے دیوانوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 اراکین بیٹھتے ہیں. جب آپ کے یہ 2 دیوانے کھڑے ہو جاتے تو بی جے پی کے 300 ایم پی کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ہمارا سلام کرتے ہم کو. اور بھارت کی پارلیمنٹ گواہ ہے. میری اور امتیاز جلیل کی تقاریر یوٹیوب پر ہے، دیکھنا کہ ہم 5 منٹ تقریر کرتے تو بی جے پی کے 300 ایم پی کے پیٹ میں اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تقریر اٹھا کر دیکھو آپ پارلیمنٹ کی، کہ ہم کسی مذہب کے خلاف بولتے نہیں بولتے. ہم کہتے ہیں کہ سمویدھان میں جو حق ہم کو دیا گیا اس حق کو ہم کو دیا جائے. جب پارلیمنٹ میں 3 کا قانون لایا گیا، 3 مرتبہ 3 کا قانون لے کر آئے مودی سرکار نے. 3 مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس غلط قانون کی مخالفت کر سکوں. 3 کے قانون کے خلاف ہم نے دلیلیں دی اور بتایا کہ قانون غلط ہے. میں نے پوچھا، بی جے پی کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اچانک اتنی محبت مسلم مہیلاؤں سے کیوں ہو چکی ہے؟ ہم نے پوچھا ان سے تو بولے نہیں، یہ کیسے ہوگا کہ تم لوگ طلاق بول کے چھوڑ دو گے کسی مہیلا کو. ہم نے کہا کس کو چھوڑا بتاؤ؟ کچھ ڈیٹا ہے تمہارے پاس، کچھ نمبر ہے تمہارے پاس، بتاؤ. تو اس کا جواب نہیں دے پائے. ہم نے کہا تھا کہ آج مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے قانون اگر بنانا ہے تو وہ قانون بنانا ہے کہ اگر کوئی شوہر، کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو، اپنی پتنی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ان مہیلاؤں کی مدد کرنی چاہیے نا. سمجھ گئے نا؟ سمجھے نا؟ انہوں یہاں بیٹھے، انہوں دلی میں بیٹھے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ انہوں یہاں بیٹھے، انہوں وہاں بیٹھے، اور ہم کو بول رہے 3 طلاق.
یہ دوریاں ختم کرنی چاہیے نا. کیوں دوریاں رہنا؟ ہم یہ بولے اس کے لیے قانون بناؤ. بولے تم بہت بولتے. ملا کب کم بولے؟ کیا تم تولو گے ہماری بات کو ترازو میں کہ کتنا بولے؟ 1 کلو بولے، 2 کلو بولے؟ ویسے ماشاءاللہ نریندر مودی کے پردھان منتری بننے کے بعد مہنگائی تو آسمانوں کو چھو رہی ہے. ٹرپل طلاق کے قانون کی ہم نے مخالفت کی. اب بتائیے مودی جی نے کیسا قانون بنایا کہ اگر کوئی بیوقوف قسم کا مسلمان، میں تو احمق کہوں گا اس کو، اگر کوئی اپنی پتنی کو، اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق دیتا ہے، علماء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے. مگر مودی جی نے کہا کہ نہیں، شریعت تم کو نہیں معلوم، مجھے معلوم. تو نریندر مودی جی کو آج سے کہنا پڑے گا فضیلۃ اللہ شیخ نریندر مودی. دل پہ مت لو بی جے پی والو، تھوڑا مذاق کر رہا ہوں. آپ بتائیے قانون کیسا بنایا؟ اگر کوئی دیوانہ قسم کا مسلمان کسی ہماری بیٹی کو اس طرح کہہ کر چلا جاتا ہے تو علامہ نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیے. ٹھیک ہے، گرفتار کر لو. کس پہ گرفتار کر رہے؟ جب ٹرپل طلاق کوئی کرمنل گناہ تو نہیں ہوا. مسلمانوں میں شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. ایک ہی جنم کافی ہے سعودی اویسی کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ. ہم پہ کیا گزرتی آپ کو نہیں معلوم. ابھی جانا ہے، کل پورا حساب دینا پڑے گا. لوگ مجھ سے بولتے کہ تو اتنا بولتا کیوں ہے بھاشنوں میں؟ میں اس لیے بولتا ہوں، گھر میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، باہر آ کے بولتا ہوں. یہ ہماری بیویوں کا روب دبدبا ہے گھر میں، ان کو معلوم ہی نہیں. تو کرمنل کیسا ہوگا جب کانٹریکٹ ہے؟ مگر میں آپ سے کانٹریکٹ کروں گا کہ کل اتنی مچھی خریدوں گا یا آپ کی زراعت خریدوں گا، اس میں کرمنل کیسے آ جاتا؟ تو خیر گرفتار کر لیے. طلاق بھی نہیں ہوئی. قانون مودی جی کا، علامہ کا قانون یہ ہے کہ فضیلت الشیخ، بلکہ کہ شادی ختم نہیں ہوئی مگر جیل کو بھی جائے گا. ابے شادی ختم نہیں ہوئی تو جیل کو کیوں جائے گا پھر؟ خیر جیل کو بھی جا دیے. اب جیل میں بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کو پیسے بھی جائے گا. جیل میں کیا کرے گا؟ چکی پیسے گا. چلیے بیل پہ نکل گیا وہ. کون کورٹ میں جا کر ہماری بیٹی کے ساتھ گواہی دے گا کہ میں نے سنا تھا اس کو یہ 3 بار طلاق کہتے ہوئے؟ کون بولے گا؟ ہماری بیٹی تو اس کے گھر میں رہے گی نا. کوئی بولے گا؟ نہیں بولے گا. کیا ہوگا؟ وہ کورٹ سے بری ہو جائے گا. بچی کا کیا ہوگا؟ میری بیٹی کا. اچھا پھر مودی جی یہ بھی ایک بول دیے، اگر کورٹ سزا دے گی 3 سال کی سزا، یعنی 3 سال تک شادی ختم نہیں ہوگی، بچی دوسری شادی نہیں کرے گی میری بیٹی. اور مودی جی بول رہے ہیں کہ 3 سال یا 2 سال کے بعد جب وہ سزا کاٹ کے نکلے گا سابرمتی جیل کے سامنے سے، تو تم ایک بینڈ باجا رکھنا، پھول کا ہار ساتھ میں رکھنا، اور باجے والوں کو بولنا کہ بہاؤ پھول برساؤ، میرا دیوانہ 3 سال کے بعد جیل سے آیا ہے. یہ قانون بنایا، یہ ٹرپل طلاق کا قانون ہے. ہم اس کے خلاف بولے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں وہ قانون سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. وہ قانون سے الٹا مسلم مہیلاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے. مگر کیا کوئی کانگریس کے لوگ جو آج ہم کو گالی دے رہے ہیں بولے؟ پوری تقریر، پوری رودات یوٹیوب پر ہے، دیکھ لیجئے آپ. پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر جا کر تقریر دیکھ لیجئے آپ. پھر CAA NPR کا قانون آیا.
آج جو کہہ رہے کہ اویسی منگرول کو آیا تو فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جب CAA کا قانون پارلیمنٹ میں مودی سرکار نے لے کر آیا تھا، کس نے بی جے پی کے 300 سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کی سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑ دیا تھا، مودی میں تمہارے قانون کو آج پھاڑتا ہوں پارلیمنٹ پہ، اس کو نہیں مانتے ہم. میں نے اس قانون کو پھاڑا. بتاؤ آج مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے قانون کو کہا کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، مذہب کے نام پر CAA کا قانون بنایا گیا. اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر CAA کے قانون پر عمل آوری ہوگی، سنو امت شاہ، گجرات سے احتجاج ہوگا، احمد آباد میں اویسی آئے گا انشاءاللہ تعالی. اب ہم کو کیا بولتے ہیں؟ یہ کیوں بولا؟ یہ تو جذبات میں لا لیا. ارے جذبات میں لانا نہیں، سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اور سچائی یہی ہے. حجاب کا مسئلہ اٹھا، میں اتر پردیش میں چناؤ لڑ رہے تھے تو حجاب کے مسئلے کو ہم نے اٹھایا، تو پھر شروع ہو گئے لوگ، ارے یہاں کیوں اٹھا رہے تم؟ یہ کرناٹک کا مسئلہ ہے. مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا، ارے بھائی کیوں بول رہے ہو حجاب کے بارے میں؟ میں نے پوچھا ان سے، جناب یہ تو بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے خواتین حجاب کرتی ہیں؟ بولے یہ کیا بےہودہ سوال آپ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا بتاؤ، تو بولے ہاں بڑی عزت کے ساتھ کرتی ہیں. میں انہی کے لیے کر رہا ہوں. بی جے پی ہر چیز ایک پروگرام اور پلاننگ کے تحت کرتی ہے. حجاب کا مسئلہ اٹھایا تو سب کو بعد میں معلوم ہوا کہ بی جے پی کا ایجنڈا یہی ہے کہ حجاب کے نام پر، یعنی بی جے پی RSS یہ چاہتی ہے کہ حجاب ہم نہ پہنے. کیوں نہ پہنے؟ بولیں گے نہیں نہیں تو تم کیسے ترقی کرو گے؟ میرے بھائی، میں نے کہا آج آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں، یمن کی آج سے 6-7 سال پہلے یمن کی ایک مہیلا کو حجاب پہننے والی کو نوبل پیس پرائز ملا. حجاب پہن کر اس کو نوبل پیس پرائز ملا. مگر یہ لوگ بتائے کریں گے میں کیا پہنوں گا، کیا کھاؤں گا، کتنی داڑھی چھوڑوں گا یا داڑھی نہ چھوڑوں، سر پر ٹوپی نہ پہنوں، کرتا پیجامہ نہ پہنوں، تو کیا کریں گے پھر ہم؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں اسد الدین اویسی بولتا ہے، میری زندگی کا کیا بھروسہ، آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ اگر اللہ نے میرا ہر ایک کا ٹائم لکھ دیا، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ایک دن زمین کی غذا بننا ہے. مگر میری کوشش یہی ہے کہ جتنی مہلت اللہ نے مجھے دی اس دنیا میں اب اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ نیک، قابل، متقی، بہادر لوگ پیدا ہو جائیں، بیٹیاں پیدا ہو جائیں جو مجھ سے زیادہ غریب اور مظلوم عوام کی آواز بنے اور ان کی لڑائی کو جاری رکھ سکے. یہی کام کر رہا ہوں، یہی کام کر رہا ہوں. یہی میری زندگی کا بہت بڑا ایک مقصد ہے. اسی لیے ہم نے مہاراشٹر میں امتیاز جلیل آج مہاراشٹر کے دلتوں کا، مسلمانوں کا، مظلوموں کا ایک نیتا بن چکا ہے. ان کو تکلیف ہے. بہار میں اختر الایمان، شاہ نواز، انظر نعیمی، رکن الدین مسلمانوں کی ایک آواز بن چکے ہیں. اتر پردیش میں شوکت علی مظلوموں کی ایک آواز بن کر ابھر رہا ہے. کرناٹک میں مجلس لیڈرشپ کو پیدا کر رہی ہے. ہم کو یہی کام کرنا ہے. اگر یہی سوچتے بیٹھیں گے کہ سیکولرزم کا کیا ہوگا، سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم ایک جنازہ بن چکا ہے آج کی تاریخ میں، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نہیں تمہارا کام ہے جنازے کو اٹھا کے چلو.
अरे मैं कब तक उठा के चलूंगा इसको? 60 साल से तो मैं ही उठा रहा हूं इस जनाजे को, अब तुम ले जाओ इस जनाजे को। अब मैं नहीं उठाने वाला है सेकुलरिज्म के जनाजे को। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ? क्या आपने नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में एक जैन साहब है, 70 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, और उसको बीजेपी के एक कॉरपोरेटर का शौहर पति उसको इतना मारता है। क्यों मारता है उसको? कि तू बता तू मुसलमान है नहीं है? वो बूढ़ा कह रहा है कि नहीं, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और जान ले लियो उसकी। ये सेकुलरिज्म है कि 70 साल के जैन तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मध्य प्रदेश में इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान नजर आ रहा था। कहां है सेकुलरिज्म? मुझे बताओ। मत दो मुझे इन बातों की दुहाई। हकीकत को मैं जानता हूं, और हकीकत यही है कि सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली देश की राजधानी है, गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस के। तो कोई नहीं गया उन बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए, उन गरीबों को हिम्मत दिलाने के लिए। मैं हैदराबाद में था, तो जब बुलडोजर दिल्ली में आए तो किसी ने फोन किया, क्या ओवैसी तुम नहीं आओगे? मैंने कहा आ रहा हूं। रात में गया, उसी मस्जिद में जाकर, रमजान थी तो रमजान में रोजा रास्ते में हमने खोला। दिल्ली के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कलीम हफीज के साथ उस मस्जिद में जाकर, जिसकी दीवार और गेट को तोड़ा गया था, वहां पर मैंने नमाज मगरिब अदा की। कौन जाएगा फिर? याद रखिए, आपको नेता बनना है। मैं यहां पर आया हूं तो आपको लीडर और नेता और कायद बनाने के लिए आया हूं, और अल्लाह बनाएगा, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इंशाअल्लाह ताला। आपको नेता बनना है, आप बन सकते, याद रखो मेरी बात को। और हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञान वापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान है, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञान वापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को? तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं खोएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है कि जो 15 अगस्त 47 को जो मंदिर मस्जिद थी वही रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री को भी हम बता रहे हैं, मोदी जी 91 के कानून को मानिए, और आपके इन लोगों से कहिए जो कोर्ट को जा रहे हैं उनका इख्तियार जरूर है, मगर देश का माहौल अगर कोई खराब कर रहा है तो आप ही की आइडियोलॉजी के लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई कि हलाल पर, हलाल गोश्त पर मुसलमानों को के ताल्लुक से कहा गया कि हलाल गोश्त खतरा, हिजाब खतरा, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, पैजामा खतरा, ट्रिपल तलाक गलत,
مسجد غلط، اذان سے قطرہ. اب ٹی وی کے چینل پر بی جے پی کے لوگ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکنا، بےہودے قسم کے الفاظ کو استعمال کرنا ہماری امت کی ماں کے بارے میں، اس پر بھی کوئی نہیں کہے گا. جو آج میری منگرول کے آنے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بولو نا کانگریس کو کچھ بولیں، کچھ تو بولو. تو نہیں بولیں گے. مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے ناپ شناپ بکا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے اس گناہگار کو موقع دیا کہ میں آقا کی شان میں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے خلاف بول رہا ہوں. اور یہی میرے لیے مجھے یقین ہے کہ میں نے جو چند الفاظ اپنی گناہگار زبان سے ادا کیے، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور ہم مودی جی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مودی جی، آپ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ 1200 سال کی غلامی کے بعد آج ستہ ملی ہے. مودی جی، یہ آپ کو ہسٹری کون سکھاتا ہے؟ 1200 سال کی غلامی، اشوکا کا دور کیا تھا مودی جی آپ کے لیے؟ مودی جی یہ بھی تو بتا دیجئے کہ اشوکا کا جو پوتا تھا اس کو کس نے مارا تھا؟ اور آر ایس ایس والوں یہ بتا دو، یہ پشیہ مترا سنگھا آپ کا کیا رشتہ دار تھا جس نے بودھ مذہب کے تمام 30,000 عمارتوں کو نیست و نابود کر دیا؟ مودی جی، بھارت کی تاریخ 1200 سال کی غلامی نہیں، بھارت کی غلامی انگریزوں کی 200 سال کی تھی. اور بھارت کی تاریخ شروع ہوتی 65,000 سال پہلے. میں نے کل ممبئی میں کہا تو دن بھر آر ایس ایس والوں کو جو زندگی بھر چڈی پہن کر 90 سال کے بعد پینٹ پہن رہے ہیں، ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے. اب بول رہی ہے کہاں سے لایا یہ؟ ارے کہاں سے لایا نہیں تھا، آسام میں تم پڑھتے نہیں ہو. 65,000 سال پہلے بھارت مانے یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے، 65,000 سال پہلے یہاں پر افریقہ سے لوگ آئے تھے. بی جے پی آر ایس ایس کیا بولتی؟ یہ مغل آئے تھے، مسلمان آئے تھے، آکرمن کرے، فلاں کرے، عبادت گاہ کو توڑے. 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے. اور اس کے بعد بھارت میں جو لوگ آئے کہاں سے آئے؟ 65,000 سال پہلے افریقہ سے آئے. اور پھر 45,000 سال پہلے وسطی ایشیا سے آئے، سینٹرل ایشیا سے. پھر اس کے بعد 30,000 سال پہلے ایسٹ ایشیا سے آئے تھے. اور چوتھی مرتبہ آئے تھے سینٹرل ایشیا سے. تو آر ایس ایس والوں سنو میری بات کو غور سے، تم کو رات میں نیند نہیں آئے گی. یہ جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے ان کو آرین بولتے. تو گجرات میں اگر کوئی پکا بھارتی ہے، جو پہلا اگر کوئی گجراتی ہے گجرات میں، وہ آدیواسی ہے. مودی صاحب یا وہ صابر بھائی بھی نہیں ہے، سمجھے نا. آدیواسی پہلے ہیں، پھر ڈریویڈین ہے، اس کے بعد ہم سب ہیں. تو یہ لوگ نہیں بولیں گے میرے سالی مغل. ارے تاریخ پہلے کی بھی ہے نا. اور دلت بھائی جانتے ہیں کہ بی جے پی آر ایس ایس بولتی ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ انٹچبلٹی چھوت اچھوت شروع ہوا نہیں. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ 400 AD میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد 400 سال کے بعد اس ملک میں بر صغیر میں انٹچبلٹی کا آغاز کی ہو گیا.
کون تھا جب بادشاہ موڈی جی؟ کون تھا جب؟ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، اپنے تہذیب کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمت اور حوصلے سے کرنا ہے۔ ہم ضرور صبر کریں گے مگر پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم ضرور کمر کسیں گے مگر حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیں گے، ہم ظالموں سے نہیں ڈریں گے، ہم اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ جب ہم صبر کریں گے، کمر بستہ ہو جائیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پھر آؤں گا، آتا رہوں گا۔ میں آپ کی محبت پر قربان ہو چکا ہوں، میں آپ کی شفقت پر قربان ہو چکا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا